اسی طرح سننے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، نہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے لیکن اس کی خوبصورت تلاوت آپ انجوائے کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن کا بنیادی مقصد صرف اس کی آوازوں کو سنایا جانا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اگر آپ صحابہ کی اور جو پہلے کے مسلمان تھے، پہلے عرصے کے مسلمان تھے، ان کی کامنٹریز کو آپ پڑھیں، ان کی رائیوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو عجیب چیز ملے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہتے ہیں ذاک عند ذہاب العلم، ایسا یعنی قیامت کے دن کچھ بڑے بڑے آثار آنے والے ہیں جب علم غائب ہو جائے گا۔ تو صحابہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ حیران، وکیف یذهب العلم یا رسول اللہ ونحن قرأنا القرآن ونقرئ ابناءنا وابناؤنا يقرؤون ابناءهم، قرآن کیسے غائب ہو جائے گا، ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے، علم کیسے غائب ہو جائے گا، ہم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن غائب ہو جائے گا، انہوں نے کہا تھا علم غائب ہو جائے گا۔ اور وہ حیران، صحابہ حیران کہ علم کیسے غائب ہو سکتا ہے، قرآن ہم پڑھنے والے ہیں۔ یعنی ان کے دماغ میں قرآن اور علم ایک چیز تھے، وہ جب علم کے بارے میں سوچتے تھے تو قرآن کے بارے میں سوچتے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہمیں قرآن جانتے ہوئے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اس میں بات کیا ہو رہی ہے، صرف اس کی آوازیں نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں نحن قرأنا القرآن ونقرئ ابناءنا وابناؤنا يقرؤون ابناءهم، نہ صرف ہم نے پڑھا، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے ان کو پڑھائیں گے، یعنی یہ چلتا رہے گا، جنریشن آفٹر جنریشن، نسل با نسل یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علم غائب ہو جائے گا؟ اولیس هذه اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والانجیل لا ينتفعون منهما من شيء، کیا یہ یہود اور نصارہ نہیں ہے جن کے بالکل سامنے ان کی تورات اور انجیل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اس کے بارے میں کامنٹ کرتے ہوئے اور علماء نے کہا انما یقتصرون ما یتلی علیہم لا یدرون ما فیہا، کہ یہ اس پر اکتفا کرتے ہیں یہ لوگ، یعنی جو تنقید کی جا رہی تھی یہود و نصارہ کی، کہ ان میں سے کئی ایسے تھے جو اس کی جو تلاوت کرتے تھے اپنی کتابوں کی اور ان کو پتہ نہیں تھا کس چیز کی تلاوت ہو رہی ہے، کیا ان آوازوں کا مفہوم کیا ہے۔ اور اگر آپ آج کے زمانے میں سوچیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم سنیں گے، تو ہم یا اب کروڑوں کی تعداد میں ہم قرآن سن رہے ہیں نماز میں کھڑے ہوئے، لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو پہلا دعویٰ یہ ہمیں پورا کرنا پڑے گا، سننے والا۔